گورنمنٹ کے لیے بھی اب کیا لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی جو اپنے مطالبات بانی پی ٹی آئی کی رہائی 9 مئی 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن اور ساتھ ہی 9 مئی سے متعلق جو لوگ گرفتار ہیں یا جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی رہائی سے متعلق بھی مطالبہ جو ہے پی ٹی آئی نے تیار کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا یہ اتھارٹی ہے, کیا مطالبات ان کے مانے جائیں گے یا گورنمنٹ کیا موقف اختیار کر سکتی ہے کل کے روز. دیکھیے مذاکرات جو ہے نا یہ ایک عجیب و غریب ڈرامہ چل رہا ہے. ایک طویل عرصے تک حکومت منتیں کرتی رہی کہ بھائی آ جائے بیٹھ کے بات چیت سے ہم مسئلے حل کر لیتے ہیں, تو بانی نے نہیں سنی ہے. اب بانی صاحب نے جب تنگ آ کے ایک کمیٹی بنا دی ہے, اب وہ یہ الزام لگا رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ جی حکومت ہماری بات سننے میں سنجیدہ نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ چل رہا ہے, دوسری طرف پارٹی کے اندر بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کہانی جو ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے کہتے ہیں نا, اسی طرح کی یہاں بھی چل رہی ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس طرح سے مذاکرات کی کامیابی جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں کہ جب آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں, جب آپ کو اپنے ٹارگٹس کا نہیں پتہ ہے, یا آپ ایسے ٹارگٹس طے کر لیتے ہیں جن کا تسلیم کیا جانا ممکن نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہیں. بالکل. یہ میں نے کیوں کہا, یہ میں نے اس لیے کہا کہ حکومت یہ بات بار بار واضح کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو مقدمات کا سامنا ہے, خاص طور سے بانی پی ٹی آئی اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے جو لوگ ہیں جس طرح شاہ محمود قریشی ہیں وغیرہ ہیں, ان سب کے اوپر کرمنل افینسز کے مقدمات ہیں جنہیں حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ختم نہیں کر سکتی. ہم نے کل پچھلے حکومت کی بھی مثال دی تھی کہ ان پر بھی بے پناہ مقدمات تھے, کوئی ورتھ نیم بندہ نہیں تھا جس پر نیب کا مقدمہ نہیں تھا, لیکن ان سب کی جان چھٹی ہے عدالتوں سے. چاہے وہ شہباز شریف تھے, چاہے وہ حمزہ شہباز تھے, چاہے وہ مریم نواز تھی, چاہے نواز شریف تھے, چاہے شہباز شریف, نیم دیم, خواجہ آصف اینڈ آل, ان سب کی جان عدالتوں سے چھٹی ہے. کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کے خلاف مقدمات ختم نہیں ہوئے. تو یہی عمل اب بھی دہرایا جائے گا. یہ بات میرے خیال سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. آپ احتجاج کر کے پریشر تو بڑھا سکتے ہیں, لیکن آپ احتجاج کر کے بندے کو قید سے رہائی نہیں دلوا سکتے انلیس کہ وہ پولیٹیکل پریزنر ہو, اس نے کوئی کرائم کمٹ نہ کیا ہو. جو کرائم کی نوعیت ہے وہ اپنے طور پر بہت ہی سنگین ہے, چاہے ان کا تعلق ان 4-5 بڑے مقدمات سے ہے جن کا سامنا بانی پی ٹی آئی کو ہے, یا ان کا تعلق 9 مئی سے اور 24 اور 26 نومبر کے درمیان جو کچھ ہوا اس سے ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک سٹیج تھی جب یہ کہا گیا کہ اگر بانی پی ٹی آئی قوم سے اپنی غلطیوں کی, خاص طور سے 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. یہی پیشکش ان کو فوجی قیادت کی طرف سے بھی کی گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی, ان سے جو پہلے والے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ قوم سے معافی مانگ لیں, ہمیں آپ سے کوئی خاص پرخاش نہیں ہے. لیکن وہ موقع ضائع کر دیا گیا. اس کے بعد پھر چونکہ احتجاج کی ایک سیریز چلی ہے پوری, آپ نے 1 دن 2 دن 3 دن احتجاج نہیں کیا ہے, بلکہ آپ نے اقتدار سے نکلنے کے بعد اگر کچھ کیا ہے تو صرف احتجاج ہے. چاہے وہ 3-4 بار اسلام آباد پر چڑھائی ہے, چاہے وہ 2 مرتبہ لاہور پر چڑھائی ہے, چاہے وہ وزیر آباد کا لانگ مارچ تھا جس میں انفارچونیٹ واقعہ بھی پیش آیا, تو یہ سارا احتجاج ہی احتجاج ہے. یہی حال جو ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کا ہے, جس کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ وہ تیسری مرتبہ الیکٹ ہو کے وہاں آئی تھی, جس کا کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے. پی ٹی آئی از دا اونلی پارٹی جس کو کے پی کے عوام نے 3 مرتبہ مینڈیٹ دیا ہے, لیکن تینوں مرتبہ آپ نے وہاں کیا کچھ نہیں ہے. جب بھی آپ سے کسی بھی لیول پر سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اس لیے یا تو وہاں پر کرپشن کی داستانیں ہیں, آپ کو میں بی ٹی آر جو وہاں بنایا گیا ہے, جو میٹرو بنائی گئی ہے, اس کی مثال بدترین ہے. بخاری صاحب, جس طرح سے آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی بہت سارے ایسے مذاکرات کے موقع گوا دیے ہیں, اب یہ جو موقع پی ٹی آئی کو ملا ہے اور بڑی مشکل سے ملا ہے, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی غیر رسمی گفتگو یا بیک ڈور مذاکرات گورنمنٹ کے پی ٹی آئی کے ہو رہے ہیں. ہاؤس اریسٹ کی بھی آپشن دی جا رہی ہے, پھر یہ بھی آپشن دی جا رہی ہے کہ اس دوران بانی پی ٹی آئی کو خاموش بیٹھنا پڑے گا. تو کیا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی بنی گالہ میں اگر یہ آپشن دی جاتی ہے, یہ گورنمنٹ اپنا یہ موقف دیتی ہے کل, تو کیا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی اس کو مانیں گے؟ کیونکہ ابھی تو یہی باتیں آ رہی کہ نہیں میں ہاؤس اریسٹ یا کوئی ڈیل نہیں کروں گا. پہلے تو میں آپ کی دانش مندی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا, چونکہ میں تفصیل بیان کرنے لگا تھا جو فالیز تھی
پی ٹی آئی کی کے پی کے گورنمنٹ میں آپ نے مجھے گھسیٹ کے واپس اس سوال نمبر 1 پہ لے آئی ہیں ماشاء اللہ. آپ کا کارنامہ میں بیان کر رہا ہوں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت فوکس یہ مذاکرات ہیں جو کل ہونے والے ہیں. سال کا آغاز ہے جی. کے پی کے میں بہت کچھ وقت ضائع ہو چکا. دونوں جو حکومتی پارٹی ہے وچ از پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نون اینڈ پی ٹی آئی, خدا کے واسطے دفن کر دیں اپنے ہیچٹس, اپنے خنجر دفنا دیں. پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں. دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مذاکرات سے حل نہیں ہوتا. تو ہم توقع یہ کر رہے تھے اور توقع کی جانی چاہیے کہ کل جب وہ مل بیٹھیں گے تو ایک راستہ نکلے گا جس کا مجھے امکان نظر نہیں آتا. کیوں؟ ان کے 2 بنیادی مطالبات ہیں جس کا تذکرہ جو ہے اسد کیسر صاحب نے بھی کیا ہے, بیرسٹر گوہر نے بھی کیا ہے اور کل علیمہ خان نے بھی کیا. جی. مطالبہ نمبر 1, بانی پی ٹی آئی اور تمام اسیران کو چھوڑ دیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر حکومت چاہے بھی تو. دوسرا مطالبہ ان کا ہے کہ ایک تو ان کو چھوڑ دیں اور دوسرا جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی اور 24 اور 26 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا. اس کے بارے میں میری پوزیشن ایک ہے کہ ان دونوں حوالوں سے مقدمات کرمنل افینسز قائم ہو چکے ہوئے ہیں اور 90% معاملہ جات آلریڈی عدالتوں میں ہیں. جی. کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا, ان کو سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں. دیٹ چیپٹر از کلوزڈ. اب اپیلوں کا معاملہ ہے, اپیلیں ہوں گی, دیکھتے ہیں کس کی جان چھٹتی ہے کس کی جان نہیں چھٹتی ہے. لیکن جو یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ہے یہ پلازیبل اس وقت ہوتی ہے جب کسی بات پر ابہام ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. ایسٹ پاکستان کا جو سانحہ تھا اس کے بارے میں ادھر کے لوگوں کو, ادھر کے لیڈرشپ کو نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہوا. کیسے مکتی بہانی ٹرین کی ہندوستان نے, کیسے ان کو گھسیڑا واپس اس پاکستان میں, کیسے وہاں کی حکومت کو اپاہج کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے سازش کی جس کے پیچھے رو تھی. تو تب تو کمیشن بنتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا حمود الرحمان کمیشن بنا تھا فار فیکٹ فائنڈنگ. جی جی. لیکن ان افینسز کی جن کی ایویڈنس موجود ہو both in term of video, audios and یعنی ڈاکومنٹیشن, اس کے لیے کمیشن بنانا جو ہے اچھا. میں کہتا ہوں ہم آج یہ مشورہ دیتے ہیں حکومت کو کہ آپ ان کی کمیشن والی بات مان لیں. اچھا. کمیشن بن گیا. اب جناب اگلا مطالبہ یہ ہوگا کہ ججز بھی ہماری مرضی کے لگائیں. وہ بھی لگ گئے. پھر وہ کہیں گے ہم فیصلہ نہیں مانتے. آپ کے سامنے ہے نا, یہ سب کچھ ہوا ہے نا. اگر فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف آئے تو جج جو ہے وہ خراب ہے. اگر اوور آل عدالت میں کئی ججز کا فیصلہ ہو تو وہ کہتے ہیں عدالت خراب ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کس بات کا ان کے یقین کیا جائے, کس کا نہ کیا جائے. تو مذاکرات کو معنی خیز بنانے کے لیے دونوں طرف سے پازیٹیوزم کا مظاہرہ کرنا پڑے. بالکل. پہلے بھی ہم نے دیکھا سیاستدانوں نے مذاکرات کی ہیں اور پھر شرائط پر مبنی کوئی ڈیلز بھی کی ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے, ریلیف ملا ہے بہت سارے سیاستدانوں کو. مشرف کے دور میں بینظیر بھٹو, نواز شریف, ان سب نے بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل بھی کیا تھا. بانی پی ٹی آئی کے اندر تو وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں اس حوالے سے, آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. دیکھیے جو بندہ مل کے باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہے. جو احتجاج ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں. جو مذاکرات ہیں اس میں مطالبہ نمبر 1 کیا ہے, بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں. کہ بانی پی ٹی آئی کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے میں تو نہیں آنا جیلوں باہر, میں تو نہیں آؤں گا اس وقت جب تک یہ نہیں ہوگا. وہ بھائی کرے کیا پھر. آپ دیکھیے کل علیمہ خان نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں میں بنی گلہ شفٹ نہیں ہوں گا. بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں, میں نے کل بھی پوچھا تھا, میں آج بھی پوچھ رہا ہوں, یہ آپ سے کہا کس نے کہ آپ بنی گلہ تشریف لے آئیں؟ اور اگر کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر آپ شفٹ ہوتے ہیں بنی گلہ تو آپ کی سیاست گئی. اچھا. اس لیے کہ بانی پی ٹی آئی کا پوسچر تو یہ ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے موقف کے اوپر ڈٹنے والے آدمی ہیں, نیڈر ہیں. یہ میں بھی مانتا ہوں. تو یہ جو شفٹنگ ہوگی بنی گلہ میں, یہ آپ کا کیا خیال ہے, اس کے بارے میں کیا سوچا جائے گا, ورکرز کو کیا میسج جائے گا, یہ سوچنا چاہیے. اچھا جی, علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا جی وہ کہتے ہیں میں بنی گلہ نہیں جاؤں گا. وہ کیسر صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو جیل سے ہی نہیں نکلوں گا جب تک سارے ورکر نہیں رہا ہوں گے. دیٹ مینز واٹ, دیٹ مینز نان سٹارٹر. اگر یہ کنڈیشنز اتنی سخت ہیں
تو مذاکرات مجھے بتائیے کس طرف کو کامیابی کے لیے نکلیں گے؟ تو ایک تو یہ پریشانی ہے اس بات سے کہ کیا کل کوئی اچھا آغاز ہونے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. یہ بات پہلے تھی مذاکرات کی کمیٹیاں بننے سے پہلے اور مذاکرات کی ڈیٹ طے ہونے سے پہلے کہ پری کنڈیشنز کوئی نہیں ہوں گی. آپ اپنی ڈیمانڈز رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو مذاکرات کی کامیابی سے مشروط نہیں کر سکتے. ٹھیک. اگر یہی اسپرٹ کل پریویل کرتی ہے تو شاید یہ بات آگے بڑھے. ہمیں اشاریے مل رہے ہیں کہ کل پورے کے پورے 7 رکن جو ہے بانی پی ٹی آئی کمیٹی کے وہ موجود ہوں گے, جن میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ٹیڑھے آدمی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن میں اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کل مذاکرات ایک قدم بھی آگے بڑھتے ہیں تو دیٹ ول بی این اچیومنٹ. کیونکہ مذاکرات کے بغیر ان معاملوں کا کوئی حل نہیں ہونا, جو مرضی کر لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی وہی بات دہرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑیں, ان کے ساتھ ان کے ورکرز کو چھوڑیں, پھر ہم بات چیت کریں گے یا بات چیت آگے بڑھے گی. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی گڈمڈ صورتحال ہے. بالکل. کل لگے گا پتہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ بھی کافی زیادہ سیریس نظر آ رہی ہے مذاکرات کو لے کے, خاص طور پہ ان کی باڈی لینگویج بھی کافی ہم نے ڈفرینٹ دیکھی. ایون ہم نے یہ بھی ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف صاحب بھی اس چیز پر یہ کہتے رہے کہ ٹھیک ہے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے. خواجہ آصف صاحب پہلے کہتے رہے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, پھر ان کا بھی سٹانس ڈفرینٹ ہو گیا. تو اب لگ ایسے رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی بڑی انٹرسٹڈ اور سیریس ہے مذاکرات کو لے کے, کہ یہ اس وقت قومی مفاد کا مسئلہ بن چکا ہے کہ پارٹیز کے درمیان کچھ مفاہمت والا راستہ نکالا جا سکے. حق میں ہے, یہ پی ٹی آئی کے بھی حق میں ہے کہ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں. کیوں؟ ایک اور جو بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو وکیل ہیں جن فیض حمید کے, انہوں نے بتایا کہ چند ہفتوں میں ان کا ٹرائل مکمل ہو جائے گا. انہوں نے جو ایک سب سے خوفناک بات مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے, ان کا میں یہ تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا کہ کیا فیض حمید سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں. ہاں, اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے. اگر وہ اپروور بن گئے تو ان کی جان کی خلاصی تو کسی صورت میں مطلب حتمی سزا تک نہیں جائے گی, کوئی کم مائلڈر ایکشن ہو جائے گا. لیکن وہ پھر جن کے نام لیں گے, جن کے خلاف وہ گواہی دیں گے, ان کا کیا بنے گا, دیٹ از اے بگ کوسچن مارک. اچھا, 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس حوالے سے ہم نے اپنے ناظرین کو کوشش کی اپڈیٹ رکھنے کی. سب سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ اگر فیض حمید صاحب اپنے آپ کو بچانے کی خاطر یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا کیا اس وقت ایس ڈی جی آئی ایس آئی, وہ میں نے پرائم منسٹر کے کہنے پہ کیا. اچھا, ہم نے کل بھی بتایا تھا اپنے ناظرین کو, آج پھر بتاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی ڈائریکٹلی جواب دہ ہے پرائم منسٹر کو. دیئرفور وہ اگر یہ کہیں کہ ایز اے گورنمنٹ امپلائی یا ایز اے ریسپانسبل آفیسر آف دا آرمڈ فورسز آئی اوبیڈ دا آرڈرز آف دا پرائم منسٹر, پھر کہاں جائیں گے؟ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے جنرل فیض. میں نے تو کہا کہ اس نے تصدیق بھی نہیں کی, اس نے تردید بھی نہیں کی. بالکل. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ جو وکیل ہیں ان کے انہوں نے زیادہ گفتگو نہیں کی, اس لیے کہ مقدمے کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے ایکچوئل وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مخفی رکھی جائے گی, اس کو افشا نہیں کر سکتے آپ. مگر جو اشارہ ہے اس میں موجود, جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ اس نے اس کو ڈینائی کیا ہے, نہ ہی اس نے اس پہ ایگری کیا ہے کہ وہ سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. یہ ایک بہت ریڈیکل ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ایسا ہوا. بخاری صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر مزید مشکلات جو ہے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. بخاری صاحب, بانی پی ٹی آئی نے نئے سال پر ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں ڈی جی ایس پی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ایون مذاکرات چل رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ مذاکرات کس کے گو ہیڈ کی وجہ سے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹویٹس بھی ایسے کیے جا رہے ہیں کنٹروورشل قسم کے. 9 مئی سے متعلق انہوں نے کہا یہ پہلے پری پلان تھا, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جس طرح سے گھسیٹا گیا, فوٹیجز بھی موجود ہیں. تو اس قسم کے ٹویٹس اور پھر ریاست کو آپ اس طرح للکار رہے ہیں, تو آپ کو اس طرح نہیں لگتا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے لیے مزید مشکلات بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیے, جس بھی کسی سیاسی لیڈر کی گرفتاری ہوتی ہے نا, خاص طور سے اس وقت جب وہ موب کے اندر موجود ہو, تو کوئی پالکی نہیں آتی ہے, نہ کوئی بگی آتی ہے. اسی طرح اٹھایا جاتا ہے, اور کس کو نہیں اٹھایا گیا.
نیم دا پرسن. بھٹو کے ساتھ یہ سلوک ہو چکا 2 دفعہ, آصف زرداری کے ساتھ ہو چکا, نواز شریف کے ساتھ ہو چکا, شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکا. جب اٹھانے جاتے ہیں نا تو پھولوں کے گلدستے لے کے تھوڑی جاتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیں آپ. ڈیتھ سیل میں جب آپ رکھتے ہیں, آپ کو یاد ہے ریسنٹ مثالیں, ماضی کی مثالیں تو ہیں, بھٹو کو رکھا انہوں نے ڈیتھ سیل میں اینڈ لمبے عرصے کے لیے رکھا, اینڈ دا مین سروائیوڈ اینڈ ڈنٹ بینڈ. وہ اور سٹف ہے. دیٹس انٹائرلی. رانا ثناء اللہ کو ایک جعلی الزام جس کو بعد میں خود حکومت کے لیے نگلنا مشکل ہو گیا, ان کو 6x6 کے ڈیتھ سیل میں رکھا, چینی پھینکی نیچے اور کیڑے چھوڑ دیے. یہ سب کچھ یاد تو ہونا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی باری آتی ہے تو پھر چیخیں نکلتی ہیں. یہ سب کچھ کیا ہوا ہے نا. اور میں کس کی مثال دوں, ایک خاتون کو آپ نے جیل میں رکھا جس کا نام مریم نواز ہے, اور اس کے واش روم کے اوپر آپ نے کیمرے لگائے. ڈوب مرنا چاہیے جس نے بھی کیا. میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا کہ جس نے کیا نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ اس کی کوئی بہن ہے. کیونکہ اگر جس کی ماں بہن ہو وہ پھر اس طرح کی گھٹیا ذلیل قسم کی حرکتیں نہیں کرتے, اور نہیں کرنی چاہیے. اپنے پولیٹیکل رائیولز کو آپ کبھی بھی اپنی ذاتی انا کا نشانہ نہ بنائیں. اگر آپ حکومت میں ہیں تو گو بائی دا بک. بالکل. آج کی حکومت کو بھی میں وارن کر رہا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ جیلوں میں اپنے لیے آپ گڑھا کھود رہے ہیں.